بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ برادران ملت اسلامیہ، سجادہ نسیم لاسانی پیر صاحب، جمی خلفائے کرام، مریدین، عاشقین، میرے بھائیوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹائم کافی ہو چکا ہے، مختصر میں آپ کو کچھ سمجھانے کی میں کوشش کروں۔ جشن غوث الاعظم دستگیر اور جشن خواجہ غریب نواز بنانے کے پیچھے ایک مقصد ہے۔ مقصد یہی ہے کہ ان کے جانثاروں کو ان کے سینے میں جو تعلیمات آئی ہے خدا شناسی کی، ان کے جانثاروں کے سامنے وہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بیعت تو ہونا ہے، مگر ہر کوئی نہیں جانتا ہے کہ بیعت کیوں ہونا ہے، بیعت کا مقصد کیا ہے، کون سی علم کی خاطر بیعت ہے۔ بیعت کے معنی سپرد ہونا، حوالے ہونا۔ اور بیعت ہونے کا اصل مقصد یہ ہے جو میں نے سمجھا ہوں، خدا پانے کے لیے، خدا سمجھنے کے لیے، اس کو جاننے کے لیے، اس کو پہچاننے کے لیے۔ کہیں جا کے قرآن شریف میں اشارہ آیا جیسے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلاؤ، صراط المستقیم کے راستے پر چلاؤ۔ پڑھ رہے ہیں مگر اس آیت پر ہم غور فکر نہیں کر رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے، کہاں پڑھ رہے ہیں۔ نماز بھی ایک افضل عبادت ہے، اور اسی عبادت میں ہم کہہ رہے ہیں اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلاؤ، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلاؤ۔ اہل سمجھدار کے لیے سوال پیدا ہوتا ہے، نماز بھی ایک افضل عبادت ہے، اور اسی عبادت میں کھڑے ہو کر کیا التجا کرے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلاؤ۔ سوچو، سمجھنے کی بات ہے، نماز بھی ایک افضل عبادت ہے، اور اسی عبادت میں ہم کیا کریں، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلاؤ، صراط المستقیم کے راستے پر چلاؤ۔ وہ کون سا سیدھا راستہ ہے جس کے لیے ہم دعا کرتے آ رہے ہیں، جس کے لیے ہم التجا کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ سمجھنا ہے تو بڑی بات ہے، ہم اسی راستے کی دعوت دے رہے، وہ صراط المستقیم کا راستہ ہے جس راستے پر چلنے کے بعد جس پروردگار عالم کی تم عبادت کر رہے ہو، اس خدا کو جاننا ہے، اس کو پہچاننا ہے، اس کو اپنا بنانا ہے، پھر جانا ہے، اسی کا نام ہے صراط المستقیم۔ خدا کو جاننا ہے تو حدیث میں آیا ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے پہچانا اپنے نفس کو اس نے پہچانا رب کو، جس نے پہچانا خود کو اس نے پہچانا خدا کو۔ لوگ خدا خدا کر رہے مگر خدا کو نہیں سمجھے نا،
تو خدا خدا کرنے والوں کو خدا بھی موقع دیتا ہے. اب تک تم نے میری عبادت کیا, ریاضت کیا, نماز پڑھا, روزہ رکھا, حج کیا, سب کچھ کیا. ابھی تو مجھے جان لے, مجھے پہچان لے, مجھے اپنا بنا لے. میں تجھے اپنا بنانا چاہتا ہوں. یہ پروردگار عالم کا اسٹینڈنگ تصور ہے. جاننا, پہچاننا, پانا, پھر جانا, اسی کا نام ہے صراط مستقیم. یہی تعلیمات پیران پیر غوث الاعظم دستگیر اور خواجہ کریم نواز عطا رسول ہند المدی کے سینے میں آئی. ان کے نام کی نظر و نیاز کرے, مگر وہ کون سی تعلیمات ان کے سینے میں آئی. قسم خدا کی جو تعلیمات ان کے جو سینے میں آئی, اسی تعلیمات کے بدولت اللہ نے آپ کو اپنا دوست بنا دیا, ولی بنا دیا, ہندر ولی بنا دیا. خدا شناسی کی تعلیمات, خدا کو جاننے کی, خدا کو پہچاننے کی اور خدا کو اپنا بنانے کی. اسی تعلیمات کی خاطر پیران پیر غوث الاعظم دستگیر 13 مرشدے کے ہاتھ پر طالب بنے. حالانکہ مادر ذات ولی تھے, ماں پیٹ کے ولی تھے, ان کو کچھ ضرورت نہیں تھی, پھر بھی خدا کو جاننے کے لیے, خدا کو پہچاننے کے لیے, اس کو اپنا بنانے کے لیے کسی کے ہاتھوں پر بیعت ہونا پڑا, کسی کامل فقیر کے ہاتھ پر بیعت ہونا پڑا. جب تلاش میں نکلے, کس نے کہہ دیا وہاں پہ کامل فقیر ہے, ان کے بعد گئے تو ان کو جانے کے بعد میں لا الہ کا ذکر ملا. کئی دن تعلیم تربیت پانے کے بعد میں سرکار غوث پاک اپنے پیروں سے مخاطب کہہ رہے, مجھے جو چاہیے وہ آپ کے پاس نہیں, میں میرے خدا کو جاننا چاہتا ہوں, پہچاننا چاہتا ہوں. تو پیرو مرشد کہتے یہ تو تعلیمات میرے پاس نہیں ہے. پھر آگے جا دیتے ہیں, آگے گئے تو اللہ کا ذکر ملا, کہیں پر نماز کے بعد یہ پڑھو کا ذکر ملا. پھر کئی دن تعلیم تربیت پانے کے بعد میں تو میرے خدا کو جاننا چاہتا ہوں, پہچاننا چاہتا ہوں. تو ہر پیر مرشد نے کہا یہ تو تعلیمات ہماری نزدیک نہیں ہے. کسی نے کہہ دیا اگر آپ کو مل جائے تو ہمیں بھی خبر دینا. آخر کار جا کر 14 مرشد مبارک ابو سعید مخزنی رضی اللہ عنہ آپ کو مکمل خدا شناسی کا علم ملا, خدا کو جاننے کا, پہچاننے کا اور اپنا بنانے کا علم ملا. وہ سمجھ میری, جس سمجھ سے خدا کیا ہے سمجھ میں آیا. تب انہوں نے اپنے 13 مرشدوں کو دعوت دی, مجھے جس کی تلاش تھی, جس علم کی تلاش تھی وہ مجھے مل گیا. تو لوگ کہنے نانے, پیر صاحب کہنے لگے کہ ہمیں بھی آتا کیجیے. بولے پردے کی ضرورت ہے, بیعت کی ضرورت ہے. بیعت میں لے کر خدا شناسی کے علم سے آپ کو آراستہ پراستہ کیا گیا. تو خوش ہو کر نظران میں کیا دیتے, آج سے تم ہمارے پیروں کے پیر. تو پیرانے پیر غوث الاعظم کے وہاں سے لقب آیا. تو کہنے کا مطلب ایسا ہے, قرآن میں آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا وآمنوا باللہ رسولہ, اے ایمان والو, ایمان لاؤ اللہ پر, اس کے رسول پر. دیکھو ہم پڑھ رہے قرآن, اس کی گہرائی میں جا کر سوچنے کی کوشش نہیں کر رہے اس کا مطلب کیا ہے, مفہوم کیا ہے, مقصد کیا ہے. یا اللہ ہمیں یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, ایمان لاؤ اللہ پر, اس کے رسول پر. اے ایمان والو, سوچنے کی بات ہے, غور فکر کرنے. ایمان والے کی طرف مخاطب ہو رہے ہیں, ایمان لاؤ اللہ پر, اس کے رسول پر. پھر یہ کون سا ایمان ہے, اور جس کی دعوت دی جائے وہ کون سا ایمان ہے. کیا بات ہے, سمجھنے کی بات ہے. ہم لوگ خوش نصیب ہے, پروردگار عالم کا بہت بڑا احسان عظیم ہے جو ہمیں محمد امت کن پیدا کیا. آج سے 1400 سال, پونے 1400 سال سرکار دو جنسم نے جو کہا تھا آج ہمیں نظر آتا. آپ نے فرمایا تھا کہ 14 صدی کے آخری حصے میں 73 فرقے ہو گئے, 72 ناری ایک نوری, 72 فرقے جہنم میں ہو گئے اور ایک فرقہ نوری جو جنتی ہوگا. آج ہمیں نظر آ رہا ہے, ہر کوئی فرقہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم صحیح ہے, ہم ایمان والے. یہ سب کو دعوت دی جا رہی, اے ایمان والو, ایمان لاؤ اللہ پر, اس کے رسول پر. ابھی ان کی ایمان کو توڑیں گے. ان کا ایمان کیا ہے, انہوں نے سن کر ایمان لایا ہے, پڑھ کر ایمان لایا ہے. کسی نے کہہ دیا اللہ ہے, انہوں نے بھی کہہ دیا اللہ ہے.
ابھی دعوت دی جا رہی، سمجھ کر ایمان لاؤ، جان کر ایمان لاؤ، پہچان کر ایمان لاؤ اور اپنا بنا کر ایمان لاؤ. یہ علم کی خاطر بیعت ہونا ہے. یہ علم جہاں ملے گا وہاں پہ بیعت ہو جاؤں. کیا ہم پر فرض ہے نہیں؟ وہ ہمارا مالک حقیقی، اسی کے دنیا میں ہم رہتے، اسی کی زمین پر بیٹھے، اسی کے چھت کے نیچے بیٹھے، اسی کا خا رہے. تو کیا یہ ہم پر فرض نہیں اپنے مالک حقیقت کو جاننا؟ یہ ہم پر فرض ہے نہیں. ایک ادنا جانور، ایک بزرگ نے کہا کتے کی مثال دے کر، کیونکہ بزرگوں کے کلام بند کلام ہوتے. کہتے ہیں کتے کے اندر 40 خصلتیں، اس میں ایک ایسی خصلت ہے اگر انسان کے اندر آ جائے تو اللہ اس کو اپنا دوست بنا دے گا. آگے خلاصہ نہیں کیے وہ کون سی خصلت ہے. آج تم پر غوث الورا کا کرم ہونا، کیونکہ یہ ان کی مجلس ہے، یہ ان کی سینے کی تعلیم آپ کے پیچھے نظر رکھنا چاہتے ہیں. وہ کون سی خصلت ہے؟ وہ اپنے مالک کو پہچان دیتا ہے، وہ اپنے مالک کو پہچان دیتا ہے. اور ہم دعویٰ کر رہے ہیں اشرف المخلوقات کا، ہم دعویٰ کر رہے ہیں انسان کا، پھر ہم نے کیا معنی رکھتا ہے؟ ہم پر فرض ہے نہیں. خدا کو جاننا ہے، اس کو پہچاننا ہے، اس کو اپنا بنانا ہے، پھر جانا ہے. اسی کا نام ہے صراط مستقیم. یہ تعلیمات کی خاطر بیعت ہونا. اصل بیعت کا مقصد یہ ہے، یہ جہاں پہ بھی ملے وہاں پہ بیعت ہو جاؤں، تاکہ تمہارا حقیقی مالک تمہاری سمجھ میں آئے. جاننا ضروری ہے. ارے یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے جن و ملائک کو بنایا تھا. حضرت انسان کو بنانے کا کیا مقصد ہے؟ کون جانتا ہے؟ جاننا ضروری نہیں. ارے رات دن عبادت کرنے کے باوجود بھی وہ مالک حقیقی کیا ہے سمجھ میں نہیں آیا. وہ کچھ کام دھندا نہیں کرتے تھے، صرف عبادت کرتے تھے، صرف عبادت کرتے تھے. مگر رات دن عبادت کرنے کے باوجود بھی وہ ذات گرامی کیا ہے سمجھ میں نہیں آیا. اگر سمجھ میں آتا تو حضرت انسان کو بنانے کا خیال میں نہیں آتا. یہ بھی ایک مقصد ہے حضرت انسان کو بنانے کا. کیوں بنایا؟ تمہیں بنانے کا مقصد کیا ہے؟ جاننا ضروری نہیں. ہم پر فرض ہے نہیں، وہ ہمارا مالک حقیقی، ہمیں جاننا ضروری ہے. سبحان اللہ. تمہاری عبادتوں کا وہ محتاج نہیں، البتہ ہم اس کے محتاج ہیں. ہمیں کرنا ہے ہم سے وہ راضی ہو جائے، خوش ہوئے، مہربان ہو جائے. پروردگار عالم ہر پل بندے کا بھلا سوچتا ہے، کرم کرنا چاہتا ہے، رحم کرنا چاہتا ہے، بگڑی بنانا چاہتا ہے، تمہارے چہرے پہ ہنسی دیکھنا چاہتا ہے، خوشی دیکھنا چاہتا ہے، تمہیں کامیابی دینا چاہتا ہے. یہ پروردگار عالم کا سٹینڈنگ تصور ہے. اللہ نے تو بندے کی مقام کو جان لیا، مگر بندے نے اس کی مقام کو نہیں جاننے کے ناطے بندہ پریشان ہے. اور سمجھانے کے لیے کسی رہبر اور رہنما کو آگے کیا، کسی پیر کے ذات کو آگے کیا. ایسا کیوں سوچتا ہے؟ بندے کے بارے میں بھلا کیوں سوچتا ہے؟ ایسی بندے نے کیا اچھا دیکھے تو بندے کا بھلا سوچتا ہے. سبحان اللہ. ہر کوئی بات ہر کوئی کتاب میں نہیں مل سکتی. خدا شناسی کا علم سینہ بسینہ علم آیا، سینہ بسینہ علم آیا. شریعت عام ہے اور طریقت خاص ہے. تو یہاں سمجھنے کی بات ہے، ایسا کیوں سوچتا ہے؟ میں آپ کو اپنا مقام بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارا مقام اللہ کے نزدیک کیا ہے. ارے اللہ کو اللہ کس نے کہا؟ آپ نے کہا. تعریف کون کر رہا ہے؟ آپ کر رہے. اس کی عبادت کون کر رہا ہے؟ آپ کر رہے ہیں. بندہ ہی کر رہا ہے. عالم الغیب هو الرحمن الرحیم. وہ کائنات کا مالک غیب میں تھا. مندر عام پر کس نے لایا؟ بندے نے لایا. اللہ کیا ہے کس نے سمجھایا؟ بندے نے سمجھا. وہ قدرت والا ہے. کس نے کہا؟ بندے نے کہا. اس لیے وہ بندے کا ہر پر بھلا سوچتا ہے. یو آر دا انٹروڈکشن. آپ اس کی تعریف کرنے والے ہو. جب اس کی تعریف کرنے والے کیوں نہیں آپ کا بھلا سوچیں گا؟
آپ کو بھلا سوچتا ہے, پازیٹو سوچ رہا ہے. آپ نیگیٹو سوچ رہے ہیں, آپ نیگیٹو سوچ رہے ہیں. لوگ خدا کو کہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں. کوئی حرم میں ڈھونڈ رہا ہے, کوئی صنم میں ڈھونڈ رہا ہے, کوئی مندر میں ڈھونڈ رہا ہے, کوئی مسجد میں ڈھونڈ رہا ہے. ہم خدا کو خود میں ڈھونڈ رہے ہیں, اپنے مرضی سے نہیں. بابا قرآن میں اللہ پتہ بتا رہا ہے, ان اللہ علی کل شیء محیط, میں ہر شے میں ہوں, ہر شے میرے گھیرے میں. وفی انفسکم افلا تبصرون, کیا تو نہیں دیکھتا میں تیرے نفسوں میں موجود ہوں, تیرے ذرے ذرے میں میرا مقام ہے, تیرے سانسوں میں میرا مقام ہے, تیرے خیال میں میرا. ایسے کئی معنی نکلتے ہیں. نئے نوکربا من حبل الورید, میں تمہارے دھڑکتے ہوئے شرک سے بھی کہوں قریب ہوں. واہ ماکم اینما کنتم, تم جہاں کہیں بھی ہو میں تمہارے ہمراہ ہوں, تمہارے ساتھ ہوں. یہ ساری آیت اس بات کی گواہی دے رہی کہ خدا ہم سے جدا نہیں, ہم اس سے جدا نہیں. پھر اللہ کے رسول ہم سے پوچھا گیا اللہ کہاں رہتا ہے, تو آپ نے فرمایا اللہ مومنوں کے دل میں رہتا ہے. اور خوش نصیب ہے آپ لوگوں کو مومن بنایا گیا. سب کے دل میں رہنا وہ پسند نہیں کرتا ہے, مومن کے دل میں رہنا پسند کرتا ہے. سبحان اللہ, سبحان. یہ آیتوں سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ خدا ہم سے جدا نہیں, ہم اس سے جدا نہیں. سبحان اللہ. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے تم پر غسل ورا کا کرم ہو گیا, کاکسار کو آگے کر کے سمجھانے کے لگا ہے کہ وہ پروردگار عالم بندے کا بھلا سوچتا ہے, کرم کرنا چاہتا ہے, رحم کرنا چاہتا ہے. تو اس سے معلوم پڑا ہمیں کامیابی کامرانی دینے والا خدا وہ ہم سے جدا نہیں, ہم اس سے جدا نہیں. وہ ہماری نیتوں کا جاننے والا ہے. ابھی بھی سمجھ میں آیا کہ وہ بھلا سوچتا ہے, تو کیوں ہم پازیٹو نگیٹو کیوں سوچنے کا نہیں. یہ تصور بنا دو قسم خدا کی اللہ بیڑا پار ہوگا. مجھے کامیابی کامران دینا خدا وہ میرے ہمراہ ہے, وہ میرے ہمراہ ہے, اور وہ بندوں کا ہر پر بھلا سوچتا ہے. سبحان اللہ. میں کامیاب ہوگا, میں کامیاب ہوگا, میں کامیاب ہوگا, اس لیے کہ کامیابی کامران دینا اور خدا میرے ہمراہ ہے. یہ سب ایمان والوں کے لیے, مومنوں کے لیے ہے. ایمان کے بارے میں حدیث میں آیا اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. آپ لوگ زبان سے کلمے کی ادائیگی کے کریں, اقرار باللسان میں ہو, دو ہونٹ ایک زبان, جب تک کا زبان چلتی رہیں گی تب تک کا پڑھتے رہوں گے. زبان بند ہونے کے بعد کیسا بند کریں گے, کیسا پڑھو گے؟ تو یہاں پہ تصدیق بالقلب کرایا جاتا ہے. دل کی زبان سے کلمے کی ادائیگی کرنے کی بات ہے. طریقت میں وہ طریقہ آیا ہے. سبحان اللہ. کیا صرف زبان کا وہ مالک ہے؟ جبکہ وہ ذرے ذرے کا مالک ہے تو ذرے ذرے میں اس کی یاد نہیں ہونا. تو طریقت میں وہ طریقہ آیا ہے, ہمارے نزدیک وہ طریقہ آیا ہے. ہم کلمے کی دعوت دے رہے, زبان سے پڑھ رہے, اقرار باللسان ہے, یعنی دل کی زبان سے کرنے کی ادائیگی کرنے کی بات ہے. تصدیق بالقلب ہم کراتے, ذرے ذرے سے اس کے صدائے آنا چاہیے, کیونکہ وہ ذرے ذرے کا مالک ہے. اور دوسری بات, دل سے اس لیے پڑھنا ہے, دل میں اس لیے اس کی یاد کرنا ہے. دل بنایا خدا نے اپنے کو رہنے کے لیے, چھوٹا سا دل ہے مگر یہ لمبی چوڑی کائنات کو بنانے والے مالک کا گھر دل ہے. زمین و آسمانوں کو بنانے والے مالک کا گھر دل ہے. چاند سورج ستاروں کو بنانے والے مالک کا گھر دل ہے. آپ کو بنایا, ہمیں بنایا, شجر بنایا, حجر بنایا, اس مالک کا گھر دل ہے. اس گھر کو آباد کرنے کی بات ہے, اس کے گھر میں اس کو یاد کرنے کی بات ہے. ہر کوئی اپنے گھر کی فکر کر رہا ہے. ہم ان سے کہہ دے جو خدا کے گھر کی فکر, جو بندہ خدا کے گھر کی فکر کرے گا, قسم خدا کی خدا اس کے گھر کی فکر دور کرے گا. ہم نے اس کے دل کے اندر دنیا کو سمیٹ کر رکھا ہے. دنیا کا ذکر ہو رہا ہے, فلاں کا ذکر ہو رہا ہے, بال بچوں کا ذکر ہو رہا ہے, فکر کا ذکر ہو رہا ہے, کاروبار کا ذکر, ساری باتیں دل میں آ رہی ہیں. تو بھلے بتاؤ اس بندے پر کیسی اس کی رحمت ہوگی. یہ سب کی نفی کرا کر اس کا ذکر بچ جانا بڑی بات ہے. تیرے ذکر سے ہر ذکر منسوب ہوتا ہے. دل میں اگر اللہ رسول کی یاد چلتے رہیں گے تو دنیا کی ذکر کی نفی ہو جائیں گے, اور خالص صرف اللہ رسول کا ذکر باقی رہے گا. تب خدا سوچنے پر آمادہ ہوگا کہ میرا بندہ میرے گھر میں صرف مجھے یاد کر رہا ہے, تو کیوں نہیں میں اس کو یاد کروں. تو اس کے بارے میں قرآن میں آیا, اے بندے تو میرا ذکر کر تو میں تیرا ذکر کروں گا. فاذکرونی اذکرکم, اے بندے تو میرا ذکر کر تو میں تیرا ذکر کروں گا. تم صرف قرآن پڑھ رہے,
سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی کوشش نہ کرے. سبحان اللہ. تو میرا ذکر کر تو میں تیرا ذکر کروں گا. کیا بات ہے. سبحان اللہ. حق ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں مومنوں سے بندے کے دل کے بہر وہ خدا کی نظر ہے. ہم 2 منٹ چاہتے 2 منٹ ذرا اس کو دن میں یاد کر کے جاؤ. سبحان اللہ. 2 منٹ ہر چیز کی یاد آ رہی, خیال آ رہا ہے, کھانے کا, پینے کا, کپڑے کا, کام کا, دھندے کا, اس کے ذکر کا خیال آئے گا, اس کی یاد آئی کیا؟ بہت اور اس کو تم یاد کریں گے تو تمہیں یاد کرے کیا گا. بات ہے. سبحان اللہ. فذکرونی اذکرکم, میں بندے تو میرا ذکر کر تو میں تیرا ذکر کروں گا. سبحان اللہ. کہاں کرے گا؟ ارے جس کام کے لیے جا رہے ہو, جس بندے کے بعد اس کے دل میں ڈال دیں گا, کہہ دیں گا کہ میرا ذاکر مجھے دل سے یاد کرنے والا تیرے بعد اس کا کام کر. جب تک اللہ دل میں ڈالتا نہیں کام ہوتا نہیں, کیونکہ سب کے دلوں پر اس کی حکمت چلتی ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. آگے کہہ رہا ہے وَاشْكُرْ لِي وَلَا تَكْفُرْ, میری ناشکری نہ کر, کیا بات ہے. میں تیری چرچا کروں گا. سبحان اللہ. میرا شکر بجا لا. لوگ ذکر کر رہے, شکر بجا لانے سے کوسوں دور ہے. سبحان اللہ. ارے زبان سے اس کو یاد کرنا ذکر ہوتا ہے, اور دل کی زبان سے اس کو یاد کرنا ذکر بھی ہوتا ہے, شکر بھی ہوتا ہے. کچھ لمحہ دل میں یاد کر دو. ولا تکفرون, بندے کو نفس لگا ہوا ہے, زندگی لگی ہوئی ہے, کہیں لوگوں کے پاس جانا ہوتا ہے. تم جہاں جہاں جاؤں گے, جن جن لوگوں کے پاس جاؤں گے, ان لوگوں کے دلوں کے اندر میں ڈال دوں گا کہ میرا ذاکر مجھے دل سے یاد کرنے والا تیرے پاس آ رہے, اس کا کام کیا کر. بات ہے. حق ہے. سبحان اللہ. پڑھ رہے ہیں ہم, پریکٹیکل میں نہ آ رہے. قرآن میں بندے کے حق میں اللہ جیسا کہہ رہا ہے ایسا ہو رہا نہیں, دیکھنا پڑے گا. آج صرف سوچے سمجھے بول رہے, اس کی مرضی کو پتہ بھی نہیں ہلتا, ثابت نہیں کر سکتے. یہاں تو تصدیق کرایا جاتا ہے, یہاں تو ثابت کرایا جائے گا, یہاں عمل کے میدان میں لایا جاتا ہے. ہمارے خانقاہوں میں قرآن کو سمجھایا جاتا ہے, حدیثوں کو سمجھایا جاتا ہے, اور جو عمل پیدا ہو جاتا ہے اس کو ریزلٹ ملتا ہے, تب جا کے وہ ماننے کو لگتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت وہ ہے حقیقت میں ایمان والا. اللہ اکبر تو بول رہے, اللہ بہت بڑا ہے, سمجھ کر بول رہے, بہت سبحان اللہ. کیا بات ہے. سمجھ کر بول رہے کیا نہیں؟ قرآن میں آیا, اللہ کے رسول نے کہا اللہ اکبر, اللہ بہت بڑا ہے, سمجھ کر بول رہے کیا؟ کیا بات ہے. سبحان اللہ. لفظوں میں لکھا ہوا پڑھ رہے, سمجھے کیا وہ ذات کرامی کو؟ بہت سبحان اللہ. آپ کو ثبوت دینا پڑے گا, بڑا ہونے کا ثبوت دینا پڑے گا. حق ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. زبان سے بولے بول کے نہیں چلتا, یہاں تصدیق ان پڑھ گوار جاہل کو بھی سمجھنا نہ مانگتا ہے, کیونکہ وہ سب کا خدا ہے. حق ہے. کیا بات ہے. دعویٰ تو کرے پھر دلیل دینا پڑیں گے. کہتے رہے اللہ بہت بڑا ہے, اور بندہ اتنا آگے جگہ اپنے آپ کچھ بڑا سمجھ رہا ہے. اللہ اکبر, اللہ بہت بڑا ہے. سبحان اللہ. اس لیے بڑا ہے کہ زمین و آسمانوں کو اس نے بنایا, چاند سورج ستاروں کو اس نے بنایا, آپ کو بنایا, ہمیں بنایا, شجر بنایا, حجر بنایا. اس کا کوئی ثانی ہو ہی نہیں سکتا, اس کا کوئی مثل ہو ہی نہیں سکتا, اس لیے وہ بڑا ہے. بہت سبحان اللہ. دوسری بات ہے, اور بڑا ہونے کا ثبوت یہ ہے, اللہ بناتا نظر نہیں آتا ہے. کیا بات. زمین و آسمانوں کو کب بنا کس نے دیکھا کیا کیا؟ بات. چاند سورج ستاروں کو کب بنا؟ قریب کی مثال لے لو, ارے تم کو بھی ماں کے پیٹ میں کب بنا کس نے دیکھا کیا؟ اللہ بناتا نظر نہیں آتا, بندہ بناتا نظر آتا. میں نے دکان بنایا, مکان بنایا, یہ سب نظر آتا ہے. دیر از اے واٹ ڈفرنٹ بٹوین اللہ اور بندہ, بہت فرق ہے اس میں. ہمارے خانقاہوں میں اس ذات کرامی کو سمجھایا جاتا ہے, لا یقبل اللہ عبادت الابداع کلھا معرفت اللہ تعالی, نہیں قبول کرتا اس بندے کی عبادت جب تک وہ نہ جانے اپنے معبود کو. کیا جان رہے ہو؟ عبادت کر رہے, کرنے کے باوجود بھی رائے گا جا سکتی ہے. جیسے کہ ایک چھوٹی سی مثال دو, نماز جھکنا سکھاتی ہے. جھکنے سے مراد عجیزی, انکساری, خاکساری, نمی آنا, اکڑ گھمنڈ تکبر کی نفی ہونا. ہر عبادت کے پیچھے ایک مقصد ہے, بندے میں جو خامیاں ہے وہ نکل جانا, اور بندہ صحیح صراط مستقیم میں چلنا. یہاں ناچ کر رہے, اپنی عبادت پہ ہر کوئی ناچ کر رہا ہے. ارے ناچ تو جس کی عبادت کرے اس خدا پر کرنا ہے. تو میں نمازی, میں حاجی, میں فلانا. سیلا یہاں ملے گا, آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. ہم بچانے کے لیے آئے, اس کی عبادت کا سیلا دینا چاہتے. ایک حاجی صاحب کا تصور ہے تو میں کچھ حاجی بنے. ہر کوئی حج کو نہیں جا سکتے, فضل ربی ہے. اگر اس کا یہ تصور بن گیا کہ مجھے کوئی حاجی سمجھے یا حاجی بولے, قسم خدا کی رائے گا.
بلکہ اس کو اپنی نفی کرنا پڑے گا. میں خوش نصیب ہوں, میں کیا کر سکتا ہوں, میری کیا اوقات ہے, یہ میرے پروردگار عالم کا احسان عظیم ہے جو میں وہاں تک کچھ نہیں ہے. ورنہ میری کیا اوقات ہے میں وہاں تک پہنچ سکوں. میں دعا گور ہوں گا کہ پروردگار عالم ہر کلمہ کو حج نصیب کرے. اگر یہ تصور بنا رہا ہے تو اللہ بیڑا پار ہے, اللہ بیڑا پار ہے. ہم عبادت میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں. آج آپ لوگ نماز پڑھے, اللہ اکبر بولتے کہ دکان میں مکان میں کھا جاتا ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ, غور فکر کریں. کیا بات, کیونکہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو ساتھ میں شیطان کو بھی رکھا ہے, اور اس نے اللہ سے وعدہ کیا, اگریمنٹ ہو چکا ہے. جو بندہ تیرا بن کر رہے گا, تیرا ہو کر رہے گا, اس پر تیری حکمت چلے گی, اور تیرے سے جو ہٹ کرے گا اس پر میری حکمت چلے گی. سبحان اللہ. وہ وسوسے ڈالتا ہے, وہی عبادت میں ہمیں خلل ڈالتا ہے, وہی ہمارے ہونے والے کاموں میں رکاوٹیں ڈالتا ہے. اس پر قابو پانے کی بات ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ, حق ہے. وہ ہمارے سلسلے میں تعلیمات آئی ہے, نفس پر قابو کیا پانا. بات ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. سرکار پیر عادل کا ایک شعر ہے, مزہ تو جب ہے کہ نفس خود بولے کہ مجھے دنیا سے نفرت کیا ہوگی. بات ہے, ذرا اندازہ لگاؤ کیا میرے پیر و مرشد کا مقام ہے. مزہ تو جب ہے کہ نفس خود بولے کہ مجھے دنیا سے نفرت ہوگی. کیا بات ہے. کیا انداز ہے. طریقت میں وہ طریقہ آیا, ہم وہ طریقہ دینا, شیطان کو ہٹا کر اس کی ذرا عبادت کر کے دیکھو, قرآن پڑھ کے دیکھو, قرآن سمجھ میں آئے گا. سبحان اللہ. اس کے لیے بیعت ہے. یہ نظر و نیاز کرنے کے پیچھے یہی مقصد ہے کہ غوث کے چاہنے والے کم سے کم نظر و نیاز کے بہانے ہلے بہانے یہاں آئے گے تو ان کے جانثاروں کے سامنے ان کے سینے میں جو علم آیا وہ ہمیں پیش کرنا ہے. یہی علم غوث الورا رحمت اللہ علیہ کے سینے میں آیا, خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے سینے میں آیا, وہی ان کے جانثاروں کو یہ پیغام مسلم پہنچا جاتے. میری دعا ہے پروردگار عالم غوث الورا کے صدقے میں, خواجہ غریب نواز کے صدقے میں, یا پیر المدد, حاضر منزل میں جو بھی ہے حضرات شامل ہے, اللہ ہم سب کے دلی مرادوں کو پوری کرے, ایمان کی دولت سے نوازے, ہم سب کو نمازی اور غازی بنائے. آمین. سلسلے کے جمی اور اکرام کے صدقے میں ہم سب کے دلی مرادوں کو پوری کر رہے ہیں. آمین. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وعلی سلیم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین کانوا یتقون. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. شروع کرو.